بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی یونیک ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انگلش گرامر میں آرٹیکلز جو ہیں ان میں آج دی کا استعمال ہم سیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو آرٹیکل جو اے اور این ہے اس کا استعمال سکھایا تھا۔ میرے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک، کائنڈلی اس ویڈیو کو پہلے ضرور واچ کر لیجئے گا۔ آپ کو آرٹیکل کا پتہ چل جائے گا یہ کیا ہیں، اور آرٹیکل میں اے اور این کا استعمال پتہ چل جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی العزیز دی کے استعمال کی طرف جائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز بہت جلد ہمارا ویب سائٹ جو ہے وہ بھی اسی نام سے www.ztutor.com کے نام سے انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے۔ تو کائنڈلی اپنے تمام پرابلمز وہاں جا کے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور وہاں ہم ان تمام چیزوں کو ایک انوکھے انداز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ ساتھ ہماری سائٹ پر بھی ضرور رہا کریں، آپ اپنے قیمتی مشورے بھی ہمیں دیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ویڈیو کے آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک سے، آپ کے شیئر کرنے سے اور آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو ہم بہتر ویڈیوز پیش کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، دی کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اکثر اوقات اس بات میں پریشان رہتے ہیں کہ ہم دی کو کہاں استعمال کریں گے، کہاں نہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دی کو استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم نے آج کی ویڈیو کو ایک چھوٹے سے چارٹ کی صورت میں رکھ دیا۔ دی کہاں کہاں استعمال ہوگا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ہمیں آج ایک ایک کر کے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں اس ایریے میں دی کا استعمال، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ دی کا استعمال ہوگا، یہ والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال ہوگا۔ تو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی العزیز سب کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیشنز۔ تو اسٹوڈنٹ، جب بھی ہم کسی قوم کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی نیشن کا ذکر کرتے ہیں، دی کا استعمال بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں دا مسلم، تو پھر آپ کو صرف مسلم نہیں بلکہ آپ کو دا مسلم لکھنا پڑے گا۔ اگر آپ دا مسلم لکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ دا ہندوز، دا جیوش، دا برٹش، آپ کسی بھی نیشن کے ساتھ دی کا استعمال ضرور کریں گے۔ لیکن میں یہاں ایک بتاتا چلا جاؤں کہ اگر وہی نام کہیں لینگویج کا بھی ہے تو پھر لینگویج کے ساتھ ہم دی کا استعمال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دا انگلش اسپیک انگلش، دا انگلش اسپیک انگلش، اس کا مطلب ہے کہ پہلے والا جو انگلش ہے وہ قوم کے لیے، دوسرا انگلش جو ہے وہ لینگویج کے لیے۔ تو قوم کے ساتھ تو دی آ گیا، لیکن لینگویج کے ساتھ دی نہیں آئے گا۔ تو ہم اس جملے کو اگر لکھنا چاہیں تو ہم لکھیں گے دا انگلش اسپیک انگلش۔ یہاں ہم نے دی لکھا ہے انگلش کے ساتھ، کیونکہ یہاں یہ والا انگلش قوم کی طرف اشارہ ہے اور وہ والا لینگویج کی طرف اشارہ ہے۔ تو لینگویج آ جائے تو ہم نہیں لکھیں گے دی، قوم کا نام آ جائے تو ہم پھر دی لکھیں گے، دا مسلم، دا ہندوز وغیرہ وغیرہ۔ تو اسٹوڈنٹ، نیکسٹ پہ ہے ہمارے پاس جیوگرافیکل ایریاز۔ تو ہمارا وہ ایریاز جو کہ باقاعدہ کسی جغرافیائی حدود کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھنا چاہتے ہیں عریبین سی، تو پھر عریبین سی نہیں ہوگا، دا عریبین سی، دا لگانا ضروری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دریائے نیل کو لکھیں گے ہم تو دا نائل لکھیں گے، اس کے ساتھ بھی دی کا استعمال ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی سمندر ہیں دنیا میں، جتنی بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ بھی استعمال کریں گے ہم دی کا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آرڈینل نمبر۔ تو اسٹوڈنٹ، میں یہاں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے آرڈینل نمبر ہوتے کیا ہیں۔ کارڈینل نمبر اور آرڈینل نمبر دو الگ چیزیں ہیں۔ جب ہم کارڈینل نمبرز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 2 3 4 5 وغیرہ وغیرہ، اور جب ہم آرڈینل نمبر کی بات کرتے ہیں تو 1 2 3 4 کی بجائے ہم کہیں گے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ تو جب بھی آپ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ وغیرہ کا نام لکھنا چاہتے ہیں، دا لاسٹ لکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ دی کا استعمال ضروری ہے۔ فرسٹ ٹھیک نہیں ہوتا، دا فرسٹ، دا سیکنڈ، دا تھرڈ، دا لاسٹ، تو ان کے ساتھ جو ہے جتنے بھی ہمارے آرڈینل نمبرز ہیں ان کے ساتھ دی کا استعمال بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس گروپ آف آئیلینڈ اور اسٹیٹس۔ وہ کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا ملک جو باقاعدہ بہت سارے جزیروں پر مشتمل ہو یا پھر بہت ساری ریاستوں پر مشتمل ہو، اس کے ساتھ بھی ہم دی لگاتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کہیں گے دا یو اے ای، یونائٹیڈ عرب ایمریٹس، تو یہ کئی ریاستوں کا مجموعہ ہے، یو اے ای ٹھیک نہیں ہے، دا یو اے ای لکھنا پڑے گا۔
اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے دا USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ بہت ساری ریاستوں کا کلسٹر ہے، جھنڈ ہے، مجموعہ ہے، اس کو بھی ہم USA نہیں لکھ سکتے، دا USA لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس وہ کنٹریز ہیونگ پلورل نیم، کچھ ممالک کو دیکھیں گے کہ اگر آپ ان کا نام لکھنا چاہیں تو وہاں پلورل سینس محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں فلپائنز، تو یہاں لفظ فلپائنز سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی چیز کا پلورل فارم ہے، گو کہ یہ پلورل فارم نہیں ہے۔ وہ تمام کنٹریز کے نام جن کے ساتھ لفظ پلورل سینس محسوس ہو رہا ہو وہاں ہمیں دی لگانا پڑے گا۔ ہم لکھیں گے دا فلپائنز، ہم لکھیں گے دا نیدرلینڈز۔ اگر یہ نیدرلینڈ ہوتا تو پھر یہ دی نہیں لگتا، کیونکہ پلورل سینس استعمال ہو رہا ہے، پلورل شیپ استعمال ہو رہی ہے، پلورل فارم لگ رہی ہے ہمیں، لہٰذا یہاں نیدرلینڈز کی بجائے دا نیدرلینڈز لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جتنے بھی ڈیزرٹس ہیں، ریورز ہیں یا آبشاریں ہیں، ان کے ساتھ بھی دا کا استعمال ضروری ہے۔ ہم لکھیں گے دا واٹر فال، ہم لکھیں گے دا ریور انڈس، ہم لکھیں گے دا ڈیزرٹ گوبی۔ تو ان کے ساتھ دی کا استعمال، جتنے بھی صحرا ہیں دنیا میں، جتنی بھی آبشاریں ہیں دنیا میں، جتنی بھی بڑی بڑی ندیاں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے نالے ہیں، ان کے ساتھ کا لفظ جو ہے ہمیں دی لکھنا پڑے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جتنے بھی بڑے بڑے بازار ہیں ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے دا سپر جینا مارکیٹ، دا صدر مارکیٹ، تو ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں چلتے ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی بکس ہیں، جرنلز ہیں، میگزینز ہیں، ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ بکس جو ہیں وہ آسمانی بھی ہو سکتی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال ضروری ہے، اسپیشلی آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں، ان کے ساتھ دی کا استعمال انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں دا ہولی قرآن، قرآن ہولی قرآن نہیں، دا ہولی قرآن، اس کے ساتھ دی کا لفظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لکھیں گے ہم دا بائبل، ظاہر ہے یہ بھی ایک مقدس کتاب ہے، تو یہ مقدس کتابیں، آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے، ان کے ساتھ دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اخبارات کے نام ہیں، یا پھر ہم کہیں گے دا سنڈے میگزین، دا ڈان، یہ اخبارات کے نام ہے، دا جنگ، دا نوائے وقت۔ اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ سارے کے سارے اخبارات کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ڈائجسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہول گروپ، ایسا کوئی ایڈجیکٹیو جو پوری نسل کی، پورے گروپ کی نمائندگی کر رہا ہو، اس کے ساتھ بھی ہم دی کا استعمال لگاتے ہیں۔ مثلاً ہم کہیں گے دا پور، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی ایک پور کی بات نہیں کر رہے، پورے پور گروپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب یہ پورے گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہم یہاں دی کا استعمال لکھیں گے دا پور، اس کا مطلب ہے کہ پور پورے گروپ کی نمائندگی کر رہا ہے یہ لفظ۔ اسی طریقے سے ہم یہاں لکھتے ہیں دا ایلڈرز، دا اولڈر، دا ینگسٹرز، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، کسی ایک لفظ کی، کسی ایک شخص کی، کسی ایک پرسنالٹی کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں بھی ہمیں دی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے کلیکٹیو ناؤن، تو کلیکٹیو ناؤن جو ہوتے ہیں یہ وہ ناؤن ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، اگرچہ یہ اکیلا استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کا لفظ جو ہے وہ سنگولر سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پولیس جو ہے اگرچہ سنگولر فارم میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن پولیس کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، آرمی کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایئر فورس کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے افراد کا مجموعہ ہے، کلیکٹیولی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی دی کا لفظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم لکھیں گے دا گورنمنٹ، ہم لکھیں گے دا پولیس، تو ان کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ ان کی جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے ساتھ ہمیں دی کا لفظ لکھنا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیزگنیشن، جتنے بھی عہدے ہیں ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے لکھا ہوا ہے دا مینیجر، آپ لکھیں گے دا پرنسپل، آپ لکھیں گے دا ڈائریکٹر، تو یہ چونکہ عہدوں کے نام ہیں کسی پرسنالٹی کے نہیں، جب آپ کسی چیئر کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پرنسپل نہیں لکھیں گے، دا پرنسپل لکھیں گے، مینیجر نہیں لکھیں گے، دا مینیجر لکھیں گے، پرائم منسٹر نہیں لکھیں گے، دا پرائم منسٹر لکھیں گے، کیونکہ آپ کسی ڈیزگنیشن کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو ایسے تمام الفاظ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ دی کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈائریکشن، یہ جتنی بھی سمتیں ہیں ان کے ساتھ بھی دی کا لفظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 سمتیں ہیں، ہم ایسٹ یا ویسٹ نہیں لکھ سکتے، ہم لکھیں گے دا ایسٹ، دا ویسٹ، دا نارتھ،
دا ساؤتھ، ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ٹائٹل، آپ جب بھی کسی پرسنالٹی کو کوئی ٹائٹل دیتے ہیں، کوئی خطاب دیتے ہیں، اس کے ساتھ دی کا لفظ ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم لکھیں گے دا قائد اعظم۔ خیال رکھیے گا کسی پراپر ناؤن کے ساتھ دی استعمال نہیں ہوتا۔ جب ہم لکھتے ہیں محمد علی جینا تو دی نہیں آئے گا، جب ہم لکھتے ہیں قائد اعظم تو دی آئے گا، ہم لکھیں گے دا قائد اعظم۔ یہاں ایک ابہام دور کرتا چلا جاؤں کہ اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، مثلا ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جینا، تو اب چونکہ پراپر ناؤن محمد علی جینا بھی آ گیا اور ساتھ میں ان کا ٹائٹل جو ہے وہ بھی آ گیا، تو پھر چونکہ ٹائٹل الگ سے موجود ہے، ٹائٹل کے ساتھ دی لگے گا، تو ہم یہاں لکھیں گے دا قائد اعظم محمد علی جینا۔ قائد اعظم کے ساتھ دی لگے گا ہی لگے گا، محمد علی جینا لکھیں یا نہ لکھیں، ہر صورت میں ہمیں دی یہاں لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونیک گوڈز، یہ یونیک تھنگز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اپنے ساتھ دی کا استعمال بہت ضروری کریں گی۔ مثال کے طور پر دا اسکائی، دا اسٹار، دا سن، دا مون، یہ یونیک چیزیں ہیں، یہ ہیونلی گوڈز ہیں۔ اگر وہ یونیک چیزیں ہیونلی نہیں ہیں پھر بھی ان کے ساتھ دی آئے گا، تو چونکہ یہ ہیونلی بھی ہیں اور یونیک بھی ہیں، تو جتنی بھی یونیک گوڈز ہیں، جتنی بھی ہیونلی گوڈز ہیں، ان کے ساتھ دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد ہے ہمارے پاس سپرلیٹو ڈگری۔ اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں ایڈجیکٹو کی عام طور پر 3 شیپس ہوتی ہیں، 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں پور، دوسری ڈگری اس کی ہوگی پورر جس کو کمپیریٹیو ڈگری کا نام دیتے ہیں، اور تیسری ہوگی پورسٹ جس کو ہم سپرلیٹو ڈگری کا نام دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی سپرلیٹو ڈگریز ہیں ان کے ساتھ دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دا بیسٹ، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ اس بات کا بیسٹ جو ہے وہ کس چیز کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ یہ دراصل گڈ کی سپرلیٹو ڈگری ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ تو جب بھی ہم بیسٹ لکھیں گے تو اس کے ساتھ دی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے لانگ کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے لانگیسٹ، تو ہم لکھیں گے دا لانگیسٹ۔ اچھا اسٹوڈنٹ میں یہاں یہ بتاتا چلاؤں، کبھی کبھی کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ بھی دی استعمال ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ تعالی عزیز بیان کروں گا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں دیکھیں دا موسٹ انٹیلیجنٹ، تو یہاں آپ کا انٹیلیجنٹ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ انٹیلیجنٹ کی دوسری ڈگری بنانے کے لیے مور کا لفظ لگانا پڑے گا، اور تیسری سپرلیٹو ڈگری میں جانے کے لیے موسٹ کا لفظ لگانا پڑے گا۔ مور انٹیلیجنٹ، موسٹ انٹیلیجنٹ، تو جب سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے تو موسٹ انٹیلیجنٹ کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، دا موسٹ انٹیلیجنٹ لکھنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیکیڈز، یہ جتنے بھی عشرے ہیں، 10 سال کے پیریڈ کو ہم عشرہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں دا 70s، ہم کہنا چاہتے ہیں دا 90s۔ اچھا یہ اس کو اس شیپ میں لکھا جائے تو بھی دی آئے گا، اس شیپ میں لکھا جائے تو بھی دی آئے گا، ڈیکیڈ کسی بھی شیپ میں لکھا جائے اس کے ساتھ دی کا استعمال ہوگا ہی ہوگا، کسی صورت میں آپ اس کو مس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ دی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ دا پیانو، دا گٹار وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں جس کا تعلق ساز سے ہے، جس کا تعلق میوزک سے ہے، موسیقی سے ہے، وہ تمام آلات جو موسیقی میں استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ دی کا استعمال ضروری ہے، بھلے وہ ڈھول ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ تبلہ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے ساتھ آپ کا دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ، یہاں بہت ایک اہم چیز بتاتا چلا جاؤں کہ جتنے بھی ہیونلی یا سپر نیچرل باڈیز ہیں، یا جتنے بھی زمین پر دیوی اور دیوتا ہیں، ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کسی دیوی کا نام لکھیں گے تو آپ اس کے ساتھ دا لفظ لکھیں گے ہی لکھیں گے۔ مثال کے طور آپ کہنا چاہتے ہیں دا کالی ماتا، تو آپ کو دا لکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں دا سن، آپ جانتے ہیں سورج ایک دیوتا بھی ہے سمجھا جاتا ہے، تو ہم لکھیں گے دا سن۔ اسی طریقے سے آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے ساتھ بھی دی کا استعمال بہت ضروری ہے، ہم لکھیں گے دا اینجل۔ ایون کہ اگر ان کا نام لیا جائے تو بھی آپ حضرت جبریل علیہ السلام کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ دا جبریل لکھیں گے، تو دی کا استعمال وہاں بہت بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات پھر بتاتا چلا جاؤں کہ اگر گاڈ آ جائے تو پھر تو دی آئے گا، لیکن اگر یہ لفظ یوں آ جائے تو پھر اس کے ساتھ دی کا لفظ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے
جب آپ جی چھوٹا لکھتے ہیں، اسمال لیٹر میں لکھتے ہیں تو یہ دیوی یا دیوتا کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن جب جی کیپٹل لکھ دیتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کسی صورت میں دی نہیں لکھیں گے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ اگر اللہ کی کسی صفت کا ذکر کیا جائے تو پھر دی آئے گا۔ اگر آپ یہ نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں کوئی لفظ تو اس کے ساتھ دی کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تھنگز اونلی ون ان دا ورلڈ، وہ چیزیں جو دنیا میں ایک ہیں، یونیک ہیں، ان کا پیرالل کوئی نہیں ہے، ان کی پریسیڈنشن کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ان کا، تو پھر اس کو بھی ہم دی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ دا انٹرنیٹ آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ یونیک چیز ہے، دنیا میں ایک ہی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں دی استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ود ریپیٹڈ ناؤنس۔ یہ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ کبھی کبھی ہم کسی ایک آرٹیکل میں، کسی ایک ایسے میں، کسی ایک جگہ پر ایک سے زیادہ بار کسی لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی لفظ کو بار بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی بار تو اس ناؤن کے ساتھ کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں جب بھی وہ ناؤن استعمال ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ دی آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں دو جملے لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دس از اے بک، دس از اے بک۔ اب ہم یہ ایک جملہ لکھ لیا، اب ہم اس آرٹیکل میں جب بھی بک لکھیں گے، دا بک آئے گا، ہم لکھیں گے دا بک از کاسٹلی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا دا بک از کاسٹلی۔ اب ہم جب بھی ایک دفعہ تو بک ہم نے لکھ لیا، کسی اور آرٹیکل کے ساتھ بھی پہلی دفعہ بھی دی آ سکتا ہے، لیکن پہلی دفعہ کے بعد جب بھی آپ بک لکھیں گے، دا بک از پریشیس، آئی باٹ دا بک فرام دا بازار، آئی ول گیو دس بک ٹو مائی فادر۔ تو اب جب بھی آپ دی کا استعمال کر رہے ہیں، جب بھی آپ بک کا استعمال کر رہے ہیں، دی کا ضروری ہو جائے گا استعمال۔ اکیلا یہ ناؤن اب استعمال نہیں ہو سکتا چونکہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، جتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہوگا اتنی دفعہ دی کے ساتھ آئے گا۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کامن ناؤن ٹو میک اٹ پراپر۔ کبھی کبھی ہم کسی عام ناؤن کو پراپر ناؤن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ خیال رکھیے گا پراپر ناؤن کے ساتھ دی استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر پراپر ناؤن کیا ہے؟ کراچی پراپر ناؤن ہے، اسلام آباد پراپر ناؤن ہے، پاکستان پراپر ناؤن ہے، انڈیا پراپر ناؤن ہے، بنگلہ دیش پراپر ناؤن ہے، یہ سارے کے سارے پراپر ناؤن۔ اب مثال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں جاپان کی، ہم بات کر رہے ہیں چائنا کی، تو چائنا پراپر ناؤن ہے، لیکن چائنا کی جگہ پر اگر لفظ کنٹری استعمال کر لیا جائے تو یہ کامن ناؤن ہے۔ کنٹری کامن ناؤن ہے، چائنا پراپر ناؤن ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر کسی کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بوائے، یہ کامن ناؤن ہے، اور جب ہم اس کا نام لے لیں گے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے علی، یہ پراپر ناؤن ہے۔ ہم کہیں گے سٹی، یہ کامن ناؤن ہے۔ اگر ہم اس کا نام لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لاہور، تو پھر ہم کہیں گے یہ پراپر ناؤن ہے۔ تو پراپر ناؤن کے ساتھ دی استعمال نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا پڑتا ہے، ایسی صورت میں ہم اس کے ساتھ دی استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ بولتے ہیں، ہم ایک جملہ لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دا بک یو گیو می از لاسٹ، دا بک یو گیو می از لاسٹ، وہ کتاب جو آپ نے مجھے دی تھی گم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کسی عام کتاب کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ نے مجھے دی تھی۔ اس کا مطلب کامن بک ہے نہیں، اس کا مطلب پراپر کتاب ہے کوئی نہ کوئی۔ تو ایک کامن ناؤن کو پراپر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، پراپر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دی کا استعمال ضروری ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کامن ناؤن کو پراپر کریں گے تو دی کے ساتھ ہی کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر آپ کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلیز گیو می دا پین آئی ہیو گفٹڈ یو، جو میں نے آپ کو گفٹ کیا تھا وہ والا پین ذرا دینا مجھے۔ تو ہم کسی پراپر ناؤن کو کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں کنورٹ کرنے کے لیے دی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی چند اہم باتیں۔ تو خاص باتیں جو یہاں ہم دی استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ہماری ویب سائٹ پہ ضرور آیا کریں آپ، اور اپنے قیمتی مشورے ضرور دیا کریں۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام۔